کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلنا ہوگا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا۔ اگر یہ اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے تو پھر اس کو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی۔ جب یہ فیصلہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک کلمہ طیبہ کی شکل دے دی ہے کہ لا الہ، تم یہ اقرار کر لو دل و جان سے کہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دیدار الہی کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، دیدار الہی تو ممکن تو ہے کیونکہ انسان میں اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پھر تیاری کرنا ہوگی۔ دیکھیں، ایک کوئی آم کی گٹھلی ہے تو وہ تو اگر آپ نے آم کھا لیا اور تو وہ گٹھلی آپ پھینک دیتے ہیں، لیکن اس میں صلاحیت موجود ہے۔ اگر مناسب زمین ہو، مناسب موسم ہو اور اس میں آپ اس کو بو دیں، پھر اس کی نگہداشت کریں تو وہ گٹھلی سے یعنی پودا نکلے گا، وہ پودا اس سے پھر پیڑ بن جائے گا اور ہوتے ہوتے وہ ایک درخت بن جائے گا مکمل، اور کچھ عرصے بعد اس میں پھل لگنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ گٹھلی جو آپ نے پھینک دی تھی، لیکن اگر آپ نے اس کی مناسب نگہداشت کی اور اس کی تربیت کی تو وہ ایک پیڑ کی شکل میں پھر آپ کو سالوں تک پھل دیتا رہے گا۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے، انسان کی یعنی انسان میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ رب کی ملاقات کر سکے، رب کو دیکھ سکے، رب کے قریب رہ سکے، لیکن اس کے لیے پھر تیاری ہے۔ تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسے کہ حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں محنت۔ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اس میں محنت کرنی ہے۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اصل میں وہ کلمہ طیبہ کا جو میرا مضمون رہتا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلمہ طیبہ کے لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ اب دنیا تو اللہ کے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، اور دنیا میں یعنی یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں ایک مختصر زندگی دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہمیں نفس دے دیا ہے، اور نفس دے کر پھر اختیار بھی دے دیا ہے۔ نفس کیا ہے؟ خواہشات، اور پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ اپنا رسول بھجوا کے ہمیں اپنی طرف دعوت بھی دی ہے، اپنا راستہ بھی بتایا۔ قرآن اللہ کا راستہ ہے، نبی اس راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اس کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلنا ہوگا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا۔ اگر یہ اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے تو پھر اس کو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی۔ جب یہ فیصلہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک کلمہ طیبہ کی شکل دے دی ہے کہ لا الہ، تم یہ اقرار کر لو دل و جان سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود ہر وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں، وہ آپ کا معبود ہے، چاہے وہ حق ہو یا باطل۔ اگر آپ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں تو آپ کا معبود اللہ ہو گیا، لیکن اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی میں کی آپ نے رٹ لگائی بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نہیں مان رہے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ جس نے بھی اپنی مرضی اختیار کی، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں رہتے ہوئے جس نے بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اس سے بڑا گمراہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور مٹھی پر داڑھی بھی رکھتا ہو، یا شرعی پردہ بھی کرتی ہو کوئی بھی عورت۔
یہ یعنی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، بس یہ اگر آپ نے ایسا اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اگر آپ نے اب جو کلمہ طیبہ کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، تو اس کا ہر عمل جو ہے عمل صالح کہلائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہر عمل۔ اب ہر عمل تو دنیا میں تو مختلف ہیں، آپ کبھی پانی پئیں گے، کبھی کھانا کھائیں گے، کبھی ڈاکٹر بننے کے لیے جد و جہد کریں گے، کبھی انجینئر بنیں گے، کبھی شادی کریں گے، کبھی بچے ہوں گے، کبھی گھر بنائیں گے اپنے لیے، کبھی کاروبار کریں گے، کبھی کوئی کارخانہ لگا لیں گے، کوئی بھی کریں گے، لیکن یہ سب عمل صالح میں آئے گا۔ ہر بات جو ہے ہم عمل صالح میں آپ کی شمار ہوگی۔ اگر دیکھیں یہ تو ایک آسان سا وہ بات ہے، اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو پھر اللہ کا راستہ، اب اللہ کا راستہ کیا ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب اللہ کی مرضی سے جب آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، تو آپ کا ہر عمل صالح بن جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیا اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ میں نے اچھی زندگی گزارنی ہے، آئیڈیل، وہ کہتے ہیں نا تمہارا آئیڈیل کیا ہے، لڑکے لڑکی شادی سے پہلے سوچتے ہیں آئیڈیل، تو آپ کا اگر آئیڈیل دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو پھر آپ کا کام خراب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اللہ کے حکم کی، یہ آپ ابھی بھی اپنے اندر ایک علامت ہے، ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کی نظر میں قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے نہ واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اگر آپ کو پیغمبر کا اسوہ حسنہ محبوب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، اپنی منزل کو پہچان لیتے ہیں، اپنے معبود کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ کا حقیقی مفہوم جان لیا ہے۔ یہ تو دیکھیں بہت آسان بات ہے۔ اگر آپ کا زندگی میں کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، مرشد کا مطلب رہنما، اور آپ کی اللہ کا راستے کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر میں، تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ زندگی میں خوشی کا سانس نہیں لے سکیں گے، آپ پریشان رہیں گے، دنیا اور آخرت میں نقصان سے آپ دوچار ہوں گے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہر انسان خوشی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اب مزے، خوشی، ہم نے بڑا مزہ کیا، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے تمام زندگی جو آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی، کبھی غباروں کو پھلا کے سالگرہ منا لیتے ہیں، کبھی شادیوں پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، کبھی ڈانس ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، رنگ روغن، کیا یہ سب آپ مزہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ صرف ظاہر تک ہے تو پھر ظاہر ہی کی آپ سوچ میں گم رہیں گے۔ آج لوبیا پکایا تھا، مطلب آج آپ نے بریانی کھا لی، کل دوبارہ آپ بریانی نہیں بنائیں گے، یہ تو ہم نے کل ہی کھائی ہے، مزہ نہیں آئے گا، آج تو مزہ نہیں آئے گا، کل ہی تو ہم نے کھائی ہے بریانی۔ یہ دیکھیں آپ زندگی مزے کے لیے گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں مختصر یہ ہے
کہ آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ آج کا مسلمان جو ہے بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے، نہ یہ دین کی حقیقت سے واقف ہے نہ ہونا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس راستے پر نہیں چلنا۔ تو بس اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم